السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ایڈی فریاد آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں 91 نیوز۔ ناظرین، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں النساء ویلفیئر سوسائٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر رائے محمد یاسین اویسی صاحب۔ ہم ان سے جانیں گے یہ این جی او ہے، یہ ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، یہ کب سے اس میں کام کر رہے ہیں، اس سے عوام کو کیا ریلیف مل رہا ہے اور اکاڑا میں ان کا کیا سکوپ ہے اور کتنا انہوں نے ورک کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ان کے بارے میں ایک شعر کہوں گا، اس کے بعد ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں رکا نہیں، میں جھکا نہیں، کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں، جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ النساء ویلفیئر سوسائٹی میں 2019 میں ایز اے سی او آیا ہوں جی، اور 2002 سے یہ ادارہ کام کر رہا ہے۔ 2019 میں میں نے سیفٹی آف پبلک پہ ڈپارٹمنٹ آف پولیس کے ساتھ کام کیا، جس میں اکاڑا کی تاریخ میں فرسٹ ٹائم ہم نے یہ پلان دیا کہ روڈ کی حادثات کے روک تھام کے لیے لوگ پمفلٹس تو بہت دیتے ہیں، کوئی ایسا نیو کام کیا جائے جو لوگوں کے لیے ایک جو ہے آئیڈیل بن جائے، یعنی کہ تو ہم نے فائنینشلی سپورٹ بھی ہو، اور ہم نے اس کے لیے ایک پلان کیا ڈی ایس پی وسیم صاحب کے ساتھ دین مل کے۔ تو ہم نے فرسٹ ٹائم اکاڑا کی تاریخ میں پبلک میں جو ہے فری ہیلمٹس جو ہے وہ 1600 جو ہے وہ تقسیم کی ہے، جس سے لوگوں کو ایک تو فائنینشلی سپورٹ بھی ملی اور روڈ کی جو حادثات تھے روک تھام کے لیے ان کو بہت اس میں ہیلپ ملی، کیونکہ ہیلمٹ ہی ایک آپ کے ہیڈ کا مین کردار ہوتا ہے۔ تو ہم نے وہ بروشرز والا جو تھا کنسیپٹ اس کو تھوڑا سا پیچھے کر کے ہم نے پریکٹیکلی جو ہے وہ کام کیا، فوٹو سیشن سے آگے نکل کے کام کیا۔ سیشن سے آگے نکل کے میں پریکٹیکل ورک پہ ہی میں بلیو کرتا ہوں، اور میں سبھی سے بلکہ میں اپنی ٹیم سے بھی یہ کہتا ہوں ہمارا ورک جو ہے وہ پریکٹیکل ہونا چاہیے۔ اور جون میں کیونکہ سی او آیا تو دسمبر میں مجھے جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ آف پولیس سے وہ ایوارڈ سے نوازا گیا کہ جو بیسٹ این جی او اور بیسٹ پرفارمنس ایوارڈ مجھے ملا۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے کووڈ-19 آ گیا، تو کووڈ-19 میں ہم نے 2400 پلس جو خاندان تھے متاثرہ، جو سفید پوش، ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ سفید پوش لوگ تھے، لیکن جو لوگ ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، ہم نے تقریباً 2400 پلس خاندانوں میں جو تھا وہ راشن تقسیم کیا۔ اس کے ساتھ کیونکہ دین بہت ایک ڈر تھا، خوف تھا کووڈ کا، تو ہم نے جب سے یہ سٹارٹ ہوا تھا نا، تو دین ہم نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ 1100 جو N95 ماسک تھے وہ دیے، 250 کووڈ کٹس دیں ان کے سیفٹی کے لیے، اور 25,000 جو ہم نے سرجیکل ماسک وہ بھی ہم نے دیے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو دیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چائلڈ لیبر پہ کام کر رہے ہیں، جو بچے محنت مزدوری کرتے ہیں، بھٹوں پہ کام کرتے ہیں، فیکٹریز میں کام کرتے ہیں، ان کی ایجوکیشن کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ہم خواتین کے لیے جو کام کر رہے ہیں، جو ہمارا مین ایک آبجیکٹیو ہے کہ خواتین کی ایجوکیشن کے لیے، وہ خواتین جو بیکورڈ ایریاز میں ہیں اور وہ آگے پڑھ نہیں سکتی، تو ہم ان کو سکلز کے لیے ان کے لیے کام کر رہے ہیں تاکہ وہ کچھ سیکھیں اور اپنے ہی بلبوتے پہ جاب تو اگر نہ کر سکیں لیکن اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے وہ کام کر سکیں۔ تو اس کے لیے ہمارے 11 ادارے کام کر رہے ہیں، ووکیشنل ٹریننگ سینٹر، جہاں پہ خواتین سلائی کڑھائی کا سیکھ رہی ہیں فری آف کاسٹ، ان کو اسٹیشنری سے لے کر یونیفارم تک جو ادارہ وہ دیتا ہے پرووائڈ کرتے ہیں۔ اور ہمارا وہ مقصد یہ ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں، مائیں بہنیں ہیں، وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں اور وہ اپنی مدد آپ کے تحت کام کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں وہ ایک سینٹر میں ہمارے 50 کے قریب فیمیل کام کرتی ہیں، کام سیکھتی ہیں، تو اٹس مین ایک ادارے کی 50 خواتین نے نہیں سیکھا، بلکہ نہ ہی وہ ایک گھر کی خواتین تھی، بلکہ وہ 50 خاندان کی خواتین ہیں جو نمائندگی کریں گی، اور 50 خاندان نہیں ہے بلکہ وہ ایک قوم ہے، ایک معاشرہ ہے۔ تو النساء ویلفیئر سوسائٹی بہت زیادہ تو نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک ایگزامپل بنی ہوئی ہے یوسف کے خریداروں میں نام لکھوا۔ سر یونیورسٹی کے جو غریب بچے ہیں ان کے لیے آپ کا ادارہ کیا کر رہا ہے؟ اس کے علاوہ میں یہ بات کرنے والا تھا، یونیورسٹی آف اکاڑا کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، وہ اسٹوڈنٹس جو ڈیزرونگ ہیں، جو فیس افورڈ نہیں کر سکتے اور پڑھنا بھی چاہتے ہیں اور کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، تو ہمارے پاکستان بیت المال سے وہ ہم نے ایک ان کی ریکویسٹ کی ان کو، جس میں ہم نے 172 اسٹوڈنٹس کا ایک اسکالرشپ لیے ان سے، اور اس میں یہ ہے کہ جو ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، ان کی فیس جو ہے وہ کمپلیٹلی
جو پاکستان بیت المال جو ہے وہ النساء ویلفیئر سوسائٹی کی کولیبوریشن سے، جو کہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں تھی پہلے، وہ ہم اویئرنیس دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہے اور وہ ہے پاکستان بیت المال کا، اس سے آپ اپنی فیسز جو ہیں وہ افورڈ کروا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمارے پاس تقریباً 50+ اسٹوڈنٹس کا ہم کیسز فارورڈ کر چکے ہیں۔ کچھ اسٹوڈنٹس کی فیس جو ہے وہ یونیورسٹی کو جو ہے ڈپازٹ کروا دی گئی ہے، اور بقیہ انشاءاللہ ود ان ویک جو 50+ اسٹوڈنٹس ہیں ان کی بھی فیس یونیورسٹی کو چلی جائے گی۔ سر آخر پہ آپ یوتھ کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یوتھ کو میرا یہی پیغام ہے جی کہ زندگی جو ہے نا وہ حضرت علی نے فرمایا ہے نا کہ اپنے لیے سارے جیتے ہیں، مزہ تو دین ہے کہ آپ دوسروں کے لیے جیو۔ تو ہمیں اپنے لیے زندگی نہیں جینی چاہیے، ہمیں خدمت خلق کے لیے جینی چاہیے، ہمیں انسانیت کے لیے جینا چاہیے۔ انسان ہو تو پھر انسانیت کے لیے جیو، تو یہی ہماری زندگی کا پہلا فریضہ ہونا چاہیے اور یہی ہمارا اس سوسائٹی میں رول ہونا چاہیے۔ تھینک یو۔ جی، جیسا کہ آپ نے چیف ایگزیکٹو آفیسر کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے معاشرے کو مل جل کر چلنا چاہیے اور غریبوں کے ساتھ اور مستحق افراد کا خیال رکھنا چاہیے، اسی طرح سے ہی معاشرے ترقی کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں اپنے میزبان ایڈی فریاد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔